السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اردو کی ایک کہاوت ہے، ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا۔ سیم یہی صورتحال آج کا چل رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی۔ ریسنٹلی یہ دوسری مرتبہ پاکستانی جنرل آرمی چیف کا جو ہے وہ امریکہ کا دورہ ہوا۔ اس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ پہلی دفعہ بھی وہ مخاطب ہوئے تھے، اس دفعہ بھی گئے تو انہوں نے خطاب کیا اور بڑا ولولہ انگیز اور وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے گفتگو کی، اسپیشلی فلسطین کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ لیکن انڈین نے جو ہے نا، وزیر خارجہ کا آج بیان آیا کہ پاکستانی آرمی چیف کا جو ایٹمی حملے کا جو دھمکی ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ملک سے انہوں نے یہ بیان دیا۔ حالانکہ آپ کے علم ہوگا کہ پاکستان نے اب تک کوئی ایٹمی جو ہے وہ دھمکی نہیں دی ایٹمی حملے کا۔ اسی طرح جو 6/7 کو جو لڑائی شروع ہوئی تھی پاک انڈیا کے درمیان، اس میں بار بار انڈین گورنمنٹ، انڈین لوگ اس چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی ہم کیا دے رہا ہے ایٹمی حملے کا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا مین پرپس جو تھا، مین مقصد تھا، وہ پاکستان کو پریشرائز کرنا تھا، تاکہ جو ایک عالمی دنیا جو ہے وہ متوجہ ہو پاکستان پر، وہ پریشر کریٹ کرے۔ حالانکہ پاکستان کوئی ایک بچگانہ ریاست نہیں، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی تو آپ کو پتہ ہے کہ عالمی دنیا میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بڑی قد کاٹ ہے، بڑا اس کا ایک ویلیو ہے، اور اس کی گراں قدر ویسے خدمات بھی ہیں ملک کے لیے۔ لیکن سب سے جو بنیادی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان جب ایک ایٹمی ملک ہے تو ان کو پتہ بھی ہے کہ اگر ہم ایٹمی دھماکے کی بات کریں گے یا ایٹمی حملے کی بات کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ عالمی پریشر آئے گا جو انڈیا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن ایک آپ کے لیے کہ جی جناب، پاکستان نے جو ایٹمی بم بنائے ہیں، پوری دنیا میں جن ممالک نے ایٹمی بم بنائے ہیں، تو پھر ان کا فائدہ کیا کہ وہ ان کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے جناب، یہاں وہ کب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چیز لاؤں، شاید آپ کے نوٹس میں نہ ہو، وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے جن بھی طاقتور ممالک نے جنہوں نے ایٹم بم بنایا، جن میں پاکستان بھی ایک ہے، انہوں نے اس کے لیے ریڈ لائنز رکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہم ایٹم بم کس وقت استعمال کریں گے، کب یہ جو ہے ہم اس آپشن پہ غور کریں گے کہ ہم جو ایٹمی حملہ کریں۔ اور یہ اس لیے طے کی جاتی ہیں، صرف پاکستان، ہر ملک جس نے ایٹمی طاقت ہے، اس لیے انہوں نے طے کر رکھا ہے تاکہ دوسری جو عالمی طاقتور ممالک ہیں، جو عالمی نظام ہے، جو دنیا ہے، وہ اس چیز کو غور سے دیکھے کہ کہیں اس ملک کے جو ایٹمی طاقتور ملک ہے، جو ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے، کہیں اس کے ریڈ لائنز عبور تو نہیں ہو رہے، تاکہ فوراً وہ مداخلت کر کے کسی صورت میں جنگ بندی کروا لے۔ تو اسی طرح پاکستان نے بھی اپنی جو ہے وہ ریڈ لائنز رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے ایٹمی وار کے لیے 4 ریڈ لائنز ہیں، 4۔ نمبر 1 کہ پاکستانی حدود کے اندر انڈین فوج اتنی اندر تک گھسا ہے کہ جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو، اس صورت میں پاکستان ایٹمی حملے کے لیے جو ہے وہ غور کرے گا، اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ تو پہلی ریڈ لائنز ہے کہ پاکستان کے حدود کے اندر کوئی اتنا گھسائے اندر تک کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو۔ نمبر 2، دوسری جو ریڈ لائن ہے پاکستان کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی دفاعی نظام، بالخصوص جو ایئر فورس ہے، فضائی نظام اتنا نقصان کھا کر مفلوج ہو جائے کہ وہ دفاع کے قابل نہ رہے، تو تب بھی پاکستان ایٹمی جو ہے وہ وار شروع کرے گا، پاکستان جو ہے ایٹمی حملہ شروع کرے گا۔ دوسری ریڈ لائنز پاکستان کی یہ ہے۔ اور تیسری ریڈ لائن جو پاکستان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آبی ناکہ بندی کی وجہ سے سمندر کے تھرو یا دریاؤں کے تھرو پاکستان کے معیشت کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو تب بھی پاکستان ایٹمی حملے کرے گا۔ اور نمبر 4 اور لاسٹ جو ریڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا یا کوئی ملک دہشت گردوں کے ذریعے اتنا دہشت گردی عام کرے کہ پورا ملک مفلوج ہو جائے، تو تب بھی پاکستان ایٹمی حملہ کر سکتا ہے، پاکستان ایٹمی حملے کے آپشن پہ غور کرے گا۔
اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب ابھی جو آپریشن سندور یا مارکہ حق آپریشن بنیان مرصود جو مئی والا واقعہ ہے، اس میں جب سنتاس معاہدے سے نکلنے کی بات کی انڈیا نے، تو پاکستان نے بالکل کھل کر کہا تھا کہ پاکستان کا جو ہے یہ پانی کا مسئلہ ریڈ لائن ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر انڈیا ہمارا پانی بند کر دیتا ہے تو ہم ان کی جو ہے وہ سانس بند کر دیں گے۔ تو یہ 4 ریڈ لائن کی پاکستان کی، شاید آپ ان سے ناواقف ہوں تو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ والسلام علیکم، ملتے ہیں ایک دوسرے ولاگ میں۔